بات تو میں آپ کو دین کی ایک بنیادی بات سمجھا دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام میں اول عقائد ہیں، پھر عبادات ہیں اور پھر معاملات ہیں۔ اگر تینوں میں سے کسی ایک پوائنٹ پہ بھی کمی واقع ہو جائے تو وہ اسلام آپ کا نہ پورا نہ آپ تک پورا پہنچا۔ عقائد میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، قیامت ہے، کتاب الہیہ ہیں، ساری چیزیں عقائد میں موجود ہیں۔ عبادات آپ کو دے دی گئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ معاملات میں ایک انسان کے معاشرے میں جتنے بھی رشتے جنم لیتے ہیں، جتنے بھی رشتے پیدا ہوتے ہیں، والدین سے ہو، بہن بھائیوں سے ہو، پڑوسیوں سے ہو، اساتذہ سے ہو، خریدار کے طور پر ہو، بیچنے والے کے طور پر ہو، حکمران کے طور پر ہو، محکوم کے طور پر ہو، یہ سارے معاملات کرنا، ان کا ادا کرنا، یہ عین دین ہے۔ ہمارے ہاں اس لیے نہیں ہو سکا ہے کہ بہت بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں، جن معاشروں میں تبدیلی آتی ہے وہ مثال سے آتی ہے۔ جب عرب میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ان گلیوں میں، بازاروں میں، قریوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں ابو بکر و عثمان و علی چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ وہ سمبولک پرسنالٹیز تھیں، لوگ ان کو دیکھتے تھے، انہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ دین ہے۔ جب تک کہ مثالی شخصیات آپ کے معاشرے میں پیدا نہیں ہوں گی، گھومے پھریں گی نہیں، چلیں پھریں گی نہیں، فنکشن نہیں کریں گے، آپ کے ہاں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج سے 50 سال پیچھے جائیں، 100 سال پیچھے جائیں، ایسی عظیم پرسنالٹیز تھی جن کا نام آج ہم اولیاء اللہ کے نام کے طور پہ لیتے ہیں۔ وہ جن بستیوں میں جاتے تھے، ان بستیوں کے ماحول بدل جاتے تھے۔ یہ جہاں سیون شریف ہے، یہ بازار طائفوں کا بازار ہوا کرتا تھا۔ جب شہباز قلندر نے وہاں جا کے ڈیرا لگایا، لوگ ان کو قلندر سمجھتے ہیں، ڈانس کرنے والا۔ 500 طائفے انہوں نے تبلیغی فارس میں بھیجے ہیں۔ قرآن کے وہ حافظ تھے، شیخ الحدیث تھے، لوگوں کو معلومات نہیں ہے، تو انہوں نے وہ بازار جو کہ طائفوں کا بازار تھا، آج روحانی مرکز کے طور پہ تبدیل ہو چکا ہے۔ طائفوں کو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑا، اللہ کے حضور سرنگو ہونا پڑا، اس کے رسول کی بات پہ چلنا پڑا، اس کے ایک ولی کی بات کو ماننا پڑا۔ تو معاشرے میں جب تک مثالی پرسنالٹیز نہیں گھومے پھریں گی، تبدیلی نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ کیونکہ انسان جو ہے، جو مشاہدے سے سیکھتا ہے، جو مشاہدے سے اڈاپٹ کرتا ہے، وہ سن کر نہیں کرتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہمیں اسلام سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا۔ جب تک ہم اسلام دکھے گا نہیں، ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اب ہم نام کے مسلمان ہیں، مومن تب بنیں گے جب ہمیں مسلمان نظر آئیں گے، مومن نظر آئیں گے۔ آج ہمیں بازاروں میں، گلیوں میں چلتے ہوئے مومن سے واسطہ نہیں پڑتا، مومن نظر نہیں آ رہا۔ اور جب ہمیں مومن نظر آنے شروع ہو جائیں گے، یہی معاشرہ آپ کو ایسا لگے گا قرون اولیٰ کا معاشرہ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ پلٹ آئے ہیں۔ مثال بننا پڑے گا۔ سارے باتیں، سارے لوگ خوبصورت باتیں کرتے ہیں، صرف اسلام سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا۔ جب اسلام دکھائی دے گا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاشرہ جنت نظیر ہوگا۔ لوگوں میں ول موجود ہے، لوگوں میں کرنے کی ارج موجود ہے، لوگوں میں درد موجود ہے، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، خائف بھی ہوتے ہیں، رسول اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ اور پاکستان تو وہ معاشرہ ہے جو رسول اللہ سے عشق رکھنے والوں کا معاشرہ ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں تبدیلی نہ آئے۔ کملی والے کے غلام تو نظر آئیں چلتے پھرتے، اس کریکٹر اور اس رویے کے لوگ تو ہمیں گلیوں میں چاروں اطراف نظر آئے۔ کوئی وجہ نہیں کہ تبدیلی نہ آئے۔ آپ کی بات سے تھوڑی سی مایوسی کی بو آتی ہے، یہ سب سے بری بات ہے، سب سے خطرناک بات ہے۔ اللہ نے کمال کیا ہے، کمال کیا ہے، اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہر رات کے ساتھ دن رکھا ہے، ہر رات کے ساتھ دن رکھا ہے، ہر اندھیرے کے ساتھ روشنی رکھی ہے، ہر موت کے ساتھ زندگی رکھی ہے۔ اس کو سمجھ لے۔ ہمارا سورج ضرور طلوع ہوگا، روشنی پھیلے گی، نور پھیلے گا، محبتیں پھیلیں گی۔ صرف مایوسی نکال کے اپنے آپ کو مثال بنانا شروع کر۔